السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سننے والوں کو میں اپنے چینل میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ تو آج ہم پڑھیں گے لیسن نمبر 3 حرکات۔ تو اس سے پہلے ہم تعوذ و تسمیہ پڑھیں اور اس کو بھی پڑھنے کا طریقہ کچھ دیکھیں، تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جائیں گے تو بہت چیزیں سیکھیں گے۔ یہ دیکھیں اگر تو آپ کو نظر آ رہا ہے اعوذ۔ اب یہاں پہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ بہت سی غلطیاں کرتے ہیں، تو انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے کہ ہمارے اندر کیا غلطیاں ہیں جب ہم تعوذ تسمیہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ، ذال کو نرمی سے ادا کریں جو اس کا مخرج ہے۔ اعوذ، ٹھیک ہے۔ عین کو تھوڑا سا لمبا کرنا ہے کیونکہ واو مدہ ہے۔ انشاءاللہ ہم آگے جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ واو مدہ کیا ہے، تو اس سے پہلے ہم تھوڑا سا اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ۔ اب لفظ اللہ سے پہلے اگر زیر آ جائے کسی بھی حرف پر تو لفظ اللہ کو باریک پڑھا جاتا ہے۔ یہ ایسی باتیں ہیں جو انسان اگر ایک دفعہ اچھے طریقے سے سن لے تو وہ کبھی بھی نہیں بھول پاتا۔ یہ پورے قرآن میں اب جب بھی پڑھیں گے تو ایسے ہی پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح قرآن پڑھنے کی اور مجھے بھی صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو لفظ اللہ سے پہلے والے حرف پر اگر زیر آ جائے تو لفظ اللہ کیسا پڑھا جائے گا؟ باریک پڑھا جائے گا، جیسا کہ ابھی پڑھا جا رہا ہے باللہ، ٹھیک ہے۔ اگر لفظ اللہ سے پہلے والے حرف پر زبر آ جائے تو پھر ہم نے پڑھنا تھا باللہ، اللہ، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ ساتھ ہی باریک ہو گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ شین کو مضبوطی سے پڑھیں اور اس کے اوپر تشدد ہے، تو اس لیے اس کو نون کے ساتھ ملا کر من الشیطان الرجیم۔ را کے اوپر اگر زبر آ جائے، پیش آ جائے تو را موٹا پڑا جاتا ہے، اگر را کے نیچے زیر آ جائے تو را باریک پڑا جاتا ہے۔ بسم اللہ، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اللہ سے پہلے حرف پر زیر آ جائے تو اللہ کو باریک پڑھا جاتا ہے، جیسا کہ اب پڑھا جا رہا ہے، ذرا غور سے دیکھیے گا۔ بسم اللہ را کو موٹا اور ہا سے حلق کو ادا کریں۔ بس، سین کی سیٹی آنی چاہیے۔ ان کے مخارج، ان کے قواعد اور ان کی صفات کے ساتھ انشاءاللہ پڑھیں گے تو آپ بہت جلدی سیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، را کو موٹا، ہا کو اس کے مخرج سے۔ پھر سے پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیں اب چلتے ہیں اپنے لیسن کی طرف۔ تو حرکت کس کو بولتے ہیں؟ بالکل اگر ہم آسان الفاظ میں بولیں یا آپ کو میں سمجھاؤں تو یہ ہے کہ اگر کسی بھی حرف کے اوپر آپ اس کو نہ دیکھیں، اس کو اگر آپ زیادہ دیکھیں گے تو پریشان ہو جائیں گے، یہ آپ سب کو پتہ ہے کہ وہ انشاءاللہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی ہوں۔ تو اگر آپ آسانی میں سمجھنا چاہتے ہیں تو آسان لفظوں میں یہ کہ کسی بھی، یہ دیکھیں نا، ایک جو ہوتا ہے اس کو حرف بولتے ہیں۔ پیچھے ہم نے مرکبات پڑھا تھا، اس میں نے بتایا تھا کہ ایک سے زیادہ حرف مل جائیں تو مرکبات بن جاتا ہے۔ ایک کو حرف بولتے ہیں، اس سے زیادہ کو حروف بولتے ہیں، جمع اس کی حروف بن جائے گا۔ اور اسی طرح یہ ہے حرف۔ اگر حرف کسی بھی حرف کے اوپر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو تو ان زبر کو اور زیر کو اور پیش کو ہم حرکت بولیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ تینوں اکٹھی ہو جائیں گی تو پھر ان کو حرکات بولا جائے گا، جیسا کہ جمع میں آئے گا تو پھر یہ حرکات بن جائے گا۔ تو یہ متحرک حرف ہوتا ہے نا، یہ والا
کوئی بھی اگر جس حرف پر یہ آ جائے تو اس کو متحرک کہتے ہیں۔ یہ دیکھیں کہ یہ ایک حرف تھا جس کو ہم الف بولتے تھے، اس کے اوپر زبر آ گئی، مطلب حرکت آ گئی، یہ زیر کی حرکت ہے، یہ پیش کی حرکت ہے، تو یہ اس کو بولتے ہیں حرکات۔ تینوں کو ملا کر ایک ہوگی تو حرکت ہوگی۔ تو اس میں دو چیزیں بہت ضروری ہیں آپ کو سمجھنا، وہ کیا کہ اگر یہ دیکھیں پہلے الف تھا، اگر الف کے اوپر کوئی حرکت آ جائے، کوئی حرکت مطلب یہ تین حرکتیں ہیں نا، زبر آ جائے، زیر آ جائے، پیش آ جائے، کوئی بھی حرکت آ جائے تو پھر وہ حمزہ بن جائے گا، اس کو حمزہ پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اکثر لوگ یہاں غلطی کرتے ہیں کہ الف زبر آ پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، حمزہ اس کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر حرکت آ گئی ہے، جب اس کے اوپر حرکت آ گئی ہے تو پھر یہ حمزہ بن گیا، تو اس کو الف نہیں بلکہ حمزہ پڑھا جائے گا۔ تو اگر اس کے اوپر وہ آپ کو میں نے سمجھایا، پھر اسی کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ وہ بتایا گیا زبر کو جب آپ زبر پڑھیں گے تو خود بخود منہ کھل جائے گا، زیر پڑھیں گے تو وہ ذرا ایسا ہوگا جیسے آواز نیچے گری ہے، پیش پڑھیں گے تو ہونٹوں کو گول کر کے ادا کریں گے، اس لیے آپ نے زیادہ اس کی پریشانی میں نہیں جانا، آپ وہ چیز سمجھیں جن کو آپ کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ اب اسی طرح ہم را کی بات کریں تو یہ بات بھی بہت ضروری ہے، اس کو بھی ضرور سمجھیں کہ را جو ہوتا ہے نا، اس کو اگر اس کے اوپر زبر آ جائے، یہ حروف مستعلیہ میں سے نہیں ہے۔ حروف مستعلیہ جو میں نے آپ کو 7 بتائے تھے وہ پہلے لیسن میں آپ جا کے دیکھ لیں، میں انشاءاللہ ڈسکرپشن میں بھی اس کا لنک دے دوں گی۔ تو اگر ہم حروف جتنے بھی ہیں یہ مستعلیہ، ان کو اگر ہم پڑھیں گے تو وہ ہمیشہ ہر حالت میں موٹے ہی پڑھے جائیں گے، لیکن یہ دیکھیں را جو ہے یہ کبھی باریک پڑھا جاتا ہے، اس کی صفت ہے، اس کی خوبی ہے، یہ کبھی یہ موٹا پڑھا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر اس کے اوپر زبر آ جائے تو موٹا پڑھا جائے گا، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا۔ اگر اس کے نیچے زیر آ جائے تو پھر یہ باریک پڑھا جائے گا، پیش آ جائے تو پھر موٹا پڑھا جائے گا۔ تو اس لیے یہ چیزیں بھی بہت ضروری ہیں یاد رکھنا۔ اور اس میں ایک چیز اور بتائی گئی ہے کہ اس کو جھٹکا نہیں دینا اور نہ ہی کھینچنا ہے۔ کھینچنا مطلب لمبا کرنا ہے، نہ لمبا کرنا ہے نہ اس کو جھٹکا دینا ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کو پڑھتے ہیں تو اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو ساتھ ساتھ سمجھاؤں گی کہ کیسے پڑھنا ہے۔ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او۔ اب دیکھیں یہ صحیح طریقہ ہے۔ اگر ہم دوسرے طریقے کی طرف جائیں، جھٹکے کی طرف، تو ویسے حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، ایسے نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ ایسے بھی نہیں پڑھنا، حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، لمبا بھی نہیں کرنا، اس کو بالکل نارمل رکھنا ہے۔ کیسے؟ جیسے ابھی میں نے پڑھا، آگے چلتے ہیں۔ با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو۔ تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، تا تی تو۔ یہ بچوں کو سمجھانے کے لیے یہ تا اس لیے پڑھا جاتا ہے، اس کے اوپر زبر ہے، تی زیر ہے، آواز کو نیچے گرائیں، تا کے اوپر پیش ہے، تو پڑھیں، ایسا کر کے۔ سا زبر سا، سا زیر سی، سا پیش سو۔ اب دیکھیں میں بالکل مخرج کے ساتھ پڑھ رہی ہوں، آپ نے بھی ایسے پڑھنا ہے، ان کو وہاں سے ادا کریں جہاں ان کی جو جگہ ہے وہاں سے پڑھیں۔ سا سی سو۔ جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم پیش جو۔ ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو۔ اب میں بار بار نہیں ایسا کہوں گی ہا ہی ہو، وہ آپ خود سمجھیے گا اس کو، اور بچے اگر بیٹھے ہیں تو اس کے پاس، بچوں کے پاس بٹھا کر انہیں بتائیے گا۔ یہ بچوں کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ انہیں بتایا جائے یہ ہا کی آواز کیسے زبر کے ساتھ اوپر لے کے جانی ہے، زیر کے ساتھ نیچے لے کے جانی ہے، اور پیش کے ساتھ گول ہونٹوں کو ادا کر کے کرنا ہے۔ اس لیے یہ بچوں کو سمجھانے کے لیے ہم اس لیے اس طرح پڑھتے ہیں ہا ہی ہو، ٹھیک ہے۔ خو زبر خو، خو زیر خی، خو پیش خو۔ دال، یہ جتنے بھی حروف مستعلیہ ہیں نا، یہ دیکھیں ان کے اوپر انہوں نے یہ کلر دے دیا ہے، اس سے سمجھ جائیں، اگر بھول بھی جائیں نا آپ تو اس سے سمجھ جائیں کہ ان کو ہمیشہ موٹا ہی پڑھنا ہے۔ دال زبر دا، دال زیر دی، دال پیش دو، دال زبر دا، دال زیر دی، دال پیش دو۔ رو زبر رو، رو زیر ری۔ اب یہ دیکھیں رو زبر رو، موٹا پڑا، را زیر ری، اب تھوڑا سا باریک ہو گیا، رو پیش رو، اب تھوڑا سا موٹا ہو گیا۔ پھر زا زبر زا، زا زیر زی، زا پیش زو۔ سین زبر سا، سین زیر سی،
سین پیش سو، شین زبر شا، شین زیر شی، شین پیش شو، صاد زبر سو، صاد زیر سی، صاد پیش سو، ضاد زبر دو، ضاد زیر دی، ضاد پیش دو، تو زبر تو زیر تی، تو پیش تو، ضا زبر ضا، ضا زیر زی، ضا پیش زو۔ اب یہ حروف حلقی میں سے ہیں، ان کو حلق سے ادا کریں، حلق کے درمیان والے حصے سے۔ عین زبر ع، عین زیر عی، عین پیش عو، غین زبر غا، غین زیر غی، غین پیش غو، فا زبر فا، فا زیر فی، فا پیش فو، قاف زبر قا، قاف زیر قی، قاف پیش قو، کاف زبر کا، کاف زیر کی، کاف پیش کو۔ باریک کاف پڑھا ہے، یہ موٹا پڑھا ہے، پتہ چل رہا ہے ان دونوں کاف میں فرق کیا ہے۔ لام زبر لا، لام زیر لی، لام پیش لو، میم زبر ما، میم زیر می، میم پیش مو، نون زبر نا، نون زیر نی، نون پیش نو، واو زبر وا، واو زیر وی، واو پیش وو۔ اب یہ ہے حمزہ، اس کو حلق کے نیچے والے حصے سے ادا کریں اور بالکل اس کے مخرج سے۔ ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، حمزہ زبر ہا، حمزہ زیر ہی، حمزہ پیش ہو، یا زبر یا زیر یی، یا پیش یو۔ تو انشاءاللہ اگلے لیسن میں ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔